بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یہ جو ممبر ہے نا، ممبر کے حوالے سے آج ہم نے جاننا ہے کہ یہ کب سے بنا ہے اور کیسے بنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو ایک کھجور کا تنا تھا، کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عطا فرماتے تھے۔ جب خطبہ دیتے تھے نا، اس کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کر نا خطبہ دیتے تھے۔ اور ایک جمعۃ المبارک پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور صحابہ کرام خطبہ سن کر جاتے تھے اور اپنے گھر اپنے بیوی بچوں کو بھی وہ خطبہ سناتے تھے۔ یعنی جو درس سنا، جو خطبہ سنا اللہ کے حبیب سے، وہ گھر جا کے سناتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی سن کر گئے اور اپنے بیوی بچوں کو سامنے بٹھایا اور میرے مصطفیٰ والا خطبہ سنانا شروع کر دیا، خطبہ سنانا شروع کر دیا۔ تو اس صحابی کی بیوی کہنے لگی آپ بیٹھ جائیں، وہ نہیں بیٹھے، خطبہ دیتے رہے۔ پھر کہا بیٹھ جائیں، پھر نہیں بیٹھے، خطبہ دیتے رہے۔ تو جب 2 گھنٹے کتنے اس صحابی نے خطبہ دے دیا تو بیوی صاحبہ نے کہا آپ بیٹھے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب خطاب سنا تو میرے مصطفیٰ نے 2 گھنٹے کھڑے ہو کے بیان فرمایا، کھڑے ہو کے بیان فرمایا، تو میں ان کی سنت پہ عمل کر رہا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کی بیٹھنے کے لیے کوئی آپ چیز پیش کر دیتے، انہوں نے کہا وہاں کوئی موجود ہی نہیں تھی۔ تو اس عورت کا نام تھا حضرت عائشہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک غلام ہے، وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دوں کہ جب آپ خطبہ ارشاد فرمائیں تو بیٹھ جایا کریں۔ وہ تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تیری ہر ادا پہ جاں فدا، تیری ہر ادا نے مزہ دیا، نہ تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ حضرت عائشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے غلام سے، مستری سے کہا ممبر بنا دے، تو اس نے ممبر بنا دیا، ممبر بنا دیا۔ وہ ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا اور اللہ کے حبیب نے پسند فرمایا اور صحابہ سے فرمایا یہ جو کھجور کا تنا ہے اس کو آپ مسجد نبوی میں دفن کر دیں۔ دفن کر دیا گیا۔ اگلا جمعہ جب آیا نا، اللہ کے حبیب ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا، ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر رو رہا ہو۔ صحابہ دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، باہر دیکھتے ہیں کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں بائیں نہ دیکھو، اس گڑھے کو کھود لو جس کے اندر تنے کو دفنایا گیا۔ تو جب وہ گڑھا کھودا گیا، تنے کو نکالا گیا تو وہی رو رہا تھا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سینے سے لگا لیا، اسے سینے سے، اور وہ تنا ایسے خاموش ہو گیا جس طرح کوئی بچہ ماں کے گلے لگ کے خاموش ہو جاتا۔ تو اللہ کے حبیب نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہر جمعے آپ کے سینے سے لگتا تھا، آج جدا ہو گیا، جدائی برداشت نہیں ہوئی، رونا آ گیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاموش کرایا۔ خاموش کرانے کے بعد فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو تجھے ہم دنیا میں کسی جگہ لگا دیتے ہیں، قیامت تک لوگ پھل کھاتے رہیں گے۔ اگر تو چاہتا ہے تو تجھے جنت میں لگا دیتے ہیں اور جنتی تیرا نظارہ کریں گے۔ تو اس نے بول کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جنت میں لگا دے، جنت میں جنتیوں کا بھی دیدار ہوگا اور آپ کا بھی دیدار ہوگا۔ یہ ممبر کی ابتدا ہے۔ ممبر کی ابتدا کیسے
اور کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ ممبر ہے اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرمایا ہے، خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہی سنت ہے، یہی سنت ہے، اور ہم نے یہ بنایا ہوا ہے، ہر مسجد میں ہوتا ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو یہ آپ نے سنا ہے، تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق، اور ہم رسول اللہ سے محبت کرتے، اور یہ جو ہم بناتے ہیں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، صرف یہاں تک نہیں، بے شمار کوئی 25-30 ہزار لوگوں نے دیکھ لیا ہے، کوئی سبحان اللہ لکھتا ہے، کوئی ماشاء اللہ لکھتا ہے، تو یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اچھا، یہ محترم جناب بھائی یعقوب صاحب کا سوال ہے کہ جب ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں بنایا گیا تو اس کے سٹیپ کتنے تھے؟ یہ پوچھ رہے نا، اس وقت بھی اس کے سٹیپ 3 ہی تھے۔ وہ حدیث مبارکہ آپ نے 1000 بار سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم ممبر پہ رکھا تو فرمایا آمین، سنی ہوئی نا؟ رمضان المبارک بھی قریب آ رہا ہے، رمضان المبارک میں اکثر یہ حدیث بیان ہوتی ہے، ایک قدم رکھا فرمایا آمین، دوسرا رکھا پھر فرمایا آمین، تیسرا رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ نے آمین فرمایا۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور میں جب قدم رکھتا تھا نا، وہ فرماتے تھے، جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جو اے پیارے نبی آپ کا نام سنے اور آپ پہ درود و سلام نہ پڑھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سب پڑھا کرے صلی اللہ، یہ اہل سنت و جماعت ہے، مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، کوئی گستاخ نہیں ہے، سب مصطفیٰ کے دیوانے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے جب اس نے کہا نا کہ جو آپ کا نام سنے اور آپ پہ درود نہ پڑے وہ تباہ برباد ہو جائے، تو میں نے فرمایا آمین۔ اور دوسرا جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے جس کے بوڑھے ماں باپ اس کے پاس موجود ہو اور وہ خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ ماں باپ کو راضی کرنا ہے، یہ اسی میں ممبر میں ہی آ گیا۔ نمبر 3، جب میں نے تیسرا قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی میں رمضان کے مہینہ عطا فرمائے، اور وہ روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے، روزے رکھ کے، اگر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو پتہ چلا حدیث سے 3 ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، اللہ رب العالمین آپ سب کی حاضری اس طرح کرے، یہ جتنے دوست بیٹھے ہیں ان کی بھی بنا لیں، تو جو باہرلے ملک دوست ہیں ہمارے بھائی عمیر صاحب ہیں، اور جناب محترم غلام حسین صاحب ہیں، اور اس طرح بے شمار کئی لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، تو آپ کے ہی ہیں جاننے والے اور نہیں بھی جاننے والے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ان سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔